بیٹھے بیٹھے پھینک دیا تھا آتش داں میں کیا کیا کچھ، بیٹھے بیٹھے پھینک دیا تھا آتش داں میں کیا کیا کچھ، موسم اتنا سرد نہیں تھا جتنی آگ جلائی تھی۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور تازہ شمارے میں ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں۔ آپ کے لیے جب بھی ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں تو آپ کی خیریت کے لیے، عافیت کے لیے، تندرستی کے لیے ہم ہمیشہ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوتے ہیں اور امید یہی کرتے ہیں کہ آپ بھی جب اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہوں گے۔ پروگرام کا تر و تازہ شمارہ لے کر ہم اپنے مقررہ وقت پر حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک بہت معزز مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ ایک بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں گفتگو ہوگی جس کے بارے میں بہت ساری آگہی کی ابھی کمی ہے، تو ہم اس آگہی اور بیداری کو لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے جو ہے ڈاؤٹس بھی کلیئر ہو جاتے ہیں۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ اپڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں اور جو میری ساتھی میزبان ہے ان کو بھی میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا آپ سے۔ آج میں رہوں گا آپ کے ساتھ قاضی محمد عمار اور میرا ساتھ نبھائیں گی حمیرہ شفیع۔ السلام علیکم، کیا حال ہے حمیرہ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، الحمدللہ، خدا کا شکر۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کی اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں۔ ناظرین آپ جانتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ہم اہم اطلاعات آپ تک پہنچاتے ہیں موسم شہراؤں کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے بتانا چاہیں گے آج دنیا بھر میں نیشنل کمپیوٹر سیکیورٹی ڈے منایا جا رہا ہے۔ ناظرین اس دن کی شروعات 1988 سے ہوئی تھی۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر سسٹمز کے اندر جتنا بھی ڈیٹا انفارمیشن ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، تو اس میں وہی سارا جو ہے ہم مینشن کرتے ہیں۔ یوزولی ہم دیکھتے ہیں ناظرین کی آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے آلموسٹ ہر ایک فیلڈ میں ہوتا ہے، پھر چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پھر پرائیویٹ سیکٹر ہو، اور دن بہ دن جو سائبر کرائمز ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور سائبر کرائم سے بچنے کے لیے جو سائبر سیکیورٹی ہے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں سائبر کرائم سے بچنے کے لیے، اور ہر ایک کنٹری کے اپنے اپنے جو قوانین ہوتے ہیں جو کہ ایسے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالکل صحیح بات، اور کل ہی میں نیوز میں دیکھ رہا تھا ایک سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ایک کیس ریزالو کیا ہے جو ہمارے اہلکار ہیں انہوں نے، اس میں 21 لاکھ روپیز کا فراڈ تھا جس میں 4 لاکھ روپے ریکور ہوئے ہیں۔ ابھی تحقیقات جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دن بہ دن جو ہے یہ اسکیمرز اور فراڈسٹرز الگ الگ طریقے اپنا رہے ہیں ہمیں اسکیم کرنے کے لیے، تو اس میں بہت ضروری ہے جو ہمارا بہت ہی سینسٹیو ڈیٹا ہمارے گیجٹس پہ ہوتا ہے، کمپیوٹر پہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم شیئر نہ کریں کسی کے ساتھ اور اس کو محفوظ رکھیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی کوئی لنک آتی ہے، کبھی اس طرح کی ان سیف ایپ ہے جو ہم یا سافٹ ویئر اپنے کمپیوٹرز پہ گیجٹس پہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جس سے ہمارے سارے ڈیٹا کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت جانکاری جو ہے حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور آگہی کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمارا ایک اور بات، ابھی جب اخبارات کی سرخیاں آپ نکالیں گے، جوں سردی شدت اختیار کر رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ساز و سامان سردی سے نمٹنے کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں۔ احمد شیش واریہ ہیٹنگ اپلائنسز وغیرہ تمن ہز خریداری کران، اس ونکن وچھان کہ بازرن مز واریہ سو خریداری مز اضافہ گومت۔ اب اس میں بیورو آف انڈین اسٹینڈارڈس ایک ایجنسی ہے جو کہ وہ تصدیق کرتے ہیں پہلے سبھی اپلائنسز کو، تب جا کے ان کو قابل استعمال ٹھہراتے ہیں۔ تو اس میں جب بھی ہم انتخاب کریں ان کیونکہ آج تو طرح طرح کے اپلائنسز ہیں، تو اس میں ہم یہ کوشش کریں کہ جو سرٹیفائڈ اپلائنسز ہیں جن پہ ISI مارک یا بیورو آف انڈین اسٹینڈارڈس کا مارک ہو انہی کا استعمال کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج کل چھوٹی سی غلطی سے پھر دیکھیے وہ شیر کی آگ کا کیا ہے، پل دو پل میں لگتی ہے، بجھتے بجھتے ایک زمانہ لگتا ہے۔ کہیں پہ آگ کی واردات ہوتی ہے تو فائر ایکسٹنگوشر، فائر بریگیڈ والے تو آتے ہیں اس آگ کو جو ہے کم کرنے کے لیے، لیکن جو ساز و سامان ایک گھر والے نے 20-30 سالوں میں اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ پھر سارا خاکستر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ آپ دیکھیے کتنے گھروں میں ہمارا فائر ایکسٹنگوشر ہوں گے۔ جب ہم سیفٹی کے حوالے سے بات
بات کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں پہ خرچہ کرنا شاید مناسب نہیں سمجھتے، لیکن ان چیزوں کو ہمیں ترجیح دینی ہوگی تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں. جی بہت ہی ضروری ہوتی ہے جب بھی ہم سیفٹی کی بات کریں تو اسی لیے جیسے کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے ہیٹنگ اپلائنسز خریدنے چاہیے، پہلے ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے کہ وہ سیف ہے ہمارے گھروں کے لیے کہ نہیں. اور آج کل مطلب یہ عام طور پر بخار زالان گھرن مز تات مز پتہ زیُن زالان تمن مز تہ تِتھ ڈیزائن آمت یم زن سیف بیٚیہِ کاسٹ افیکٹو تمہ سۭتۍ خرچہ تہ بچان. تو تھوڑا سا تحقیق کریں، مارکیٹ سروے کریں، تب جا کے آپ ان آلات کا انتخاب کیجیے. موسم اور ٹریفک کے حوالے سے جی بالکل ناظرین، آپ کو بتانا چاہیں گے آج ہمارے یہاں سری نگر میں دن بھر بادل چھائے رہیں گے اور بیچ بیچ میں بارشیں بھی ہو سکتی ہے. درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 12، کم سے کم 1 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 22، کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. شہراؤں کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں، نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مغل روڈ پر بھی چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے. مزید اطلاعات کے لیے دیے گئے نمبرات جو کہ آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی ابھی دستیاب ہیں، ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ہمیرا ان اپڈیٹس کے لیے، اور ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج کس نغمے کا انتخاب ہم نے رکھا ہوگا اپنے پروگرام میں. ایک مشہور و معروف آواز وحید جیلانی صاحب، ان کے جو آواز میں ایک خوبصورت سا کشمیری گیت ہم پہلے سنیں گے، اس کے بعد اپنے معزز مہمان سے ملاقات کریں گے. لیکن آپ سے بس یہی وعدہ لینا چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے پورے 9 بجے تک اور دیکھتے رہیں گے پروگرام گڈ مارننگ JNK. بمبرس ينبزل بمبرس ينبزل سجرس رسي بمبرس ينبزل سجرس رسي گستائی وسیع یوی انتن یہ ناس دل پر وچھن بوستائی گستائی وسیع بمبرس ينبرزل زجرس رسي تاوس بلوچ ناس نار تندرستئی تاوس بلوچ ناس نار تندرستئی سوی نار چھن ونتی ہمان شیکنی بحزاج نستئی گفتئی وسیع یور انتن بمبرس ينبرزل زجرس
مسجد گئی مستان گستائی وسی یور انتن بمبرس یمبرزل زجرس رسائی دل چھو خستائی فاطمہ یوسف چھی منگان تس تئی گستائی وسی یور انتن بمبرس یمبرزل زجرس رسائی گستائی وسی یور انتن ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے وحید جیلانی صاحب کی خوبصورت آواز میں یہ نغمہ جسے ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. ناظرین، آپ کو یاد دلانا چاہیں گے آپ اس پروگرام کا لائیو ٹیلی کاسٹ ڈی ڈی کلچر چینل کے علاوہ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے جو باقی ایپیسوڈز ہیں وہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں. بہرحال آج کے خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے کرائیں. آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹیکسز کی. آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک کا اپنا ایک ٹیکسیشن سسٹم ہوتا ہے، چاہے انڈیویجولز ہوں، بزنس انٹرپرائزز ہوں یا اسٹیبلشمنٹس ہوں، ان کی آمدن کا کچھ حصہ بطور ٹیکس ان کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور وہ ٹیکسز جو ہے ملک کے فلاحی کاموں میں، فلاح و بہبود کے جو کام، ڈیولپمنٹل کام ہیں، ان میں استعمال ہوتے ہیں. حالانکہ ہے یہ بہت تعمیری چیز، لیکن ابھی بھی لوگوں میں آگہی کی کمی ہے. اس وجہ سے بہت ساری ڈاؤٹس بھی ہیں، تھوڑا سا تھریٹ پرسیپشن بھی ہے. حالانکہ ہمارا ٹیکسیشن سسٹم بہت ہی فعال ہے اور بہت ہی اچھا ہے، جس کے بارے میں آج ہمارے ایکسپرٹ جو ہے آپ کو جانکاری دیں گے، اور آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں، خدشات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ ہیں حامد گنائی صاحب، اسٹیٹ ٹیکسز آفیسر. حامد صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں.
کافی مرتبہ آپ یہاں آئے ہیں اور ہمیں ٹیکسز کے حوالے سے مطلع کیا ہے، آگاہ کیا ہے، اور ہماری جانکاری میں بھی اس سے اضافہ ہوا، ہمارے ناظرین بھی اس گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں۔ اب تھوڑی سی یاد دہانی آپ کے بیک گراؤنڈ کے لیے، آپ کا تھوڑا سا ذاتی تعارف، اکیڈمک بیک گراؤنڈ اور کس ماحول میں پرورش پرداخت فارمیٹ کے حساب سے، اس کے بعد ہم اپنی اصل موضوع پہ آئیں گے۔ شکریہ جی، سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے دوبارہ اس پروگرام میں آپ نے مجھے مدعو کیا ہے۔ آپ کا شکریہ۔ میرا تعلق جو ہے وہ ویری ناگ ڈورو شاہباد سے ہے۔ میں نے ہائی اسکول کی یہ جو ہائی اسکول کیا ہے وہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ویری ناگ سے کیا ہے، اور اس کے بعد چونکہ یہ تیسری جنریشن ہے، پہلے میرے فادر نے بھی وہاں سے پڑھا ہے، پھر میں نے اور میرے بچوں نے بھی۔ میں نے جو 12th پاس کیا ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈورو سے کیا ہے، پھر گریجویشن ڈگری کالج بوائز ڈگری کالج اننت ناگ سے کی ہے۔ اس کے بعد جو میرا شوق تھا وہ جرنلزم اور ماس کمیونیکیشن کے ساتھ تھا، تو فائنلی میں نے کشمیر یونیورسٹی کو جوائن کیا ہے 1998 بیچ، وہاں سے میں نے پوسٹ گریجویشن کی ہے ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم میں۔ اس کے بعد چونکہ یہ سلسلہ جاری رہا، کچھ سرٹیفائڈ کورسز بھی کیے ہیں ہم نے، باہر جامعہ ملیہ گئے ہیں، اسی طرح انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن دلی، وہاں سے ایک سرٹیفائڈ کورس کیا ہے، مدورائی بھی گئے ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن، فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ، چونکہ یونیورسٹی کے اسپانسرڈ پروگرام تھے، وہاں گئے ہیں پونے میں۔ تو یہ چونکہ بڑا لگاؤ تھا اس کے ساتھ، تو چونکہ قسمت میں کچھ اور تھا، پھر 1999 میں اسی ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں اپوائنٹ ہوا ایز این انسپیکٹر۔ اس کے بعد 2010 میں جو JND کے پبلک سروس کمیشن ہمارا 2 ٹائر ایگزامینیشن اس کے لیے کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ ہم نے کوالیفائی کیا ہے، اور 2010 میں ایز ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر میں اسی ڈپارٹمنٹ میں اپوائنٹ ہوا ہے۔ سر یہ بتائیے گا بچپن میں آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ کیونکہ کبھی اگر آپ نے سبجیکٹس کا انتخاب کیا تو اس کے لیے آپ ماس کمیونیکیشن آپ نے سلیکٹ کیا، اس کے بعد شفٹ کر دیا آپ نے ٹیکسیشن کی طرح۔ دیکھیے اپنے ہاتھ میں ایفورٹس ہوتے ہیں، چونکہ مجھے میڈیا کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا، لیکن چونکہ بائی ڈیفالٹ میں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا، چونکہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی، کیونکہ اس زمانے میں 2000 پہلے سے اگر آپ دیکھیں گے، کیونکہ ماس میڈیا کا اتنا ریولیوشن نہیں ہوا تھا جتنا آج ہے، کیونکہ میری انفارچونیٹ پارٹ آف دا اسٹوری واز کہ میں نے بچپن میں ہندی نہیں پڑھی تھی اسکول میں، چونکہ ان دنوں چونکہ میرا شوق جو انٹرسٹ تھی وہ الیکٹرانک میڈیا میں زیادہ تھی، لیکن وہاں پر جو ہمیں دقت ہوئی ہے کہ ہندی پہ بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن اسکرپٹ جو ہے وہ پڑھنے میں بڑی دقت تھی۔ میں نے کچھ اٹیمپٹس کیے تھے، ان دنوں ٹی وی ٹوڈے کا پروگرام آتا تھا دوردرشن پہ، تو وہ آدھے گھنٹے کا پروگرام تھا، اس کے بعد وہ فل فلیج چینل بن گئی ہے۔ تھوڑے سے ایفورٹس لگائے تھے، لیکن جو اوپر والے کو منظور تھا الٹیمیٹلی وہی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہوتا تھا، کیونکہ انسان ایفرٹس تو کرتا ہے، کوششیں کاوشیں کرتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ راہیں منتخب کی ہوتی ہیں لوگوں کے لیے، اور ان راہوں پہ ہموار کرنے کے لیے لوگوں کے لیے اسباب بھی وہ پیدا کرتے ہیں۔ تو کرو شہباد ڈورو ذکر، یہ شاعرو سانیو امیک ذکر تہ کورمت، بڑ مار مند گام تو بڑ اصل گام۔ تھوڑا بہت نمو اس تھی بیٚیہِ بچپن کن دہن مز ماحول کیُتھ اوس تتہِ یُس سۄ سینک بیوٹی چھِ، تتہِ یُس سُہ خوشگوار ماحول چھُ، تمیُک تھوڑا کینٛہہ یاد تۄہہِ؟ دیکھیے اگر تو ونکن وچھو کہ اننت ناگ ڈسٹرکس ونکس تون کہ سٹی اینڈ ٹاؤن آف سپرنگس، جتنے بھی اگر آپ دیکھیں گے جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے تم ساری ونکن تتی، چونکہ ڈورو شاہباد اخ بوڑ بار علاقہ، چونکہ اگر کی ہستی تہ یہ وسمس ونس تامت، رسول میر امی دھرتی ہند، محمود گامی امی دھرتی ہند، تمہ علاوہ تہ واریاہ قلم کار، دانشور، چاہے آفیسرس یا ڈاکٹرس یا انجینئرس، واریاہ یتھ سوسائٹی خاطر پن کنٹریبیوشن، تو سانہ خاطر تہ فخری چیز اخ کہ میں بھی اسی ایریا کا ہوں، میں بھی اسی علاقے کا ہوں، تو بچپنس مز چونکہ تک تمہ لیول ہز فیسلٹیز کی، مگر سٹل شکر خدائے سن کہ اس تھو یس مل ماج یس وت تھو
سائیکل فالو تہِ آسہِ تو شاہباز ڈوٗرِس منٛز تمہِ وقت تہِ یِم فیسلٹیز اس کا فائدہ ہم نے اٹھایا اور ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی. بالکل صحیح. اور جب آپ جیسی شخصیات پھر شاہباز ڈورو سے آتی ہیں اور اپنا نام بناتی ہیں یہاں پر اور اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہوتی ہیں تو یہ علاقے کے لیے بھی فخر کی بات ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. لوگوں میں بھی ایک چاہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر حامد صاحب کر سکے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو خیر یہ تو انسپریشن ہوتی ہے. لیکن پھر جب اب آپ نے پیشہ ورانہ زندگی کی شروعات کی, آپ یہاں پہ اکیڈمک بیک گراؤنڈ جو تھا وہ ماس کمیونیکیشن کا تھا. ممکن ہے کہ اگر آپ ماس کمیونیکیشن میں ہی آگے بڑھتے تو کہیں ہم آپ کو میڈیا میں ہی اپنے ہی حلقے میں دیکھتے, لیکن آپ آئے ٹیکزیشن میں. تو ہمیں بتائیے یہ جو ٹیکزیشن میں پھر آپ آئے, جب بھی آپ کسی سسٹم میں آتے ہیں اور آپ کا بیک گراؤنڈ وہ نہیں ہوتا ہے تو پہلے ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور بہت کچھ سیکھنا ضروری ہے اس میں پھر ایڈجسٹ ہونے میں. تو کیا لگا پہلے آپ کو ٹیکزیشن کے حوالے سے اور اس آفس میں بیٹھنا کام کرنا, کس طرح کا تجربہ؟ دیکھیے جب میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں جوائن کیا ہے ایز انسپیکٹر 1999 میں, اس سے پہلے بھی میں 2-3 جگہ گورنمنٹ جابس تھوڑی دیر کے لیے کیا, میں نے وہ جوائن کیا ہے. وہاں پر بھی میں کچھ سمے کے لیے وہاں رہا. کہاں ایجوکیشن میں رہے ہیں. اچھا. اسی طرح وہ ریسرچ اسسٹنٹ اپوائنٹ ہوئے تھے, وہاں جوائن نہیں کیا تھا. اچھا. تو اس کے بعد یہ تیسرا ڈپارٹمنٹ تھا فائنانس یہاں پر ایکسائز ٹیکسیشن میں. چونکہ شروعات مز گئی تھوڑا دقت, لیکن دھیرے دھیرے ان چیزوں کو سمجھا. چونکہ میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 24 سال میں 3 رجیم چینجز دیکھے ہیں. جو پہلے زمانے میں ایک جنرل سیلز ٹیکس ہوا کرتا تھا, سینٹرل سیلز ٹیکس ہوا کرتا تھا. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں یہ ٹیکس رجیم چینج ہوا, پھر ویلیو ایڈڈ ٹیکس آ گیا. چونکہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ڈفرینٹ نیچر کا تھا, جنرل سیلز ٹیکس ڈفرینٹ رجیم چینج ہوئی تو اس میں جو سینٹرل سیلز ٹیکس بھی تھا اور بھی کچھ ٹیکسز تھے. اس کے بعد ویلیو ایڈڈ ٹیکس آیا. پھر 2005 میں جب یہ یہاں JNK میں انٹروڈیوس ہوا, پھر 2017 میں GST یعنی گوڈس اینڈ سروسز ٹیکس آ گئی. 7 سال GST کے یہ 3 یہ فیزز, ٹرانزیکشنل فیزز میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں دیکھے ہیں. لیکن دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں ایڈجسٹ کیا, چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور آگے چلے. جی سر, چونکہ 7 سال ابھی ہو گئے GST کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے یہاں کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے, ہمیں بتائیے گا کیسا سفر رہا ابھی تک کا اور کیا کیا بینیفٹس ہیں GST کے, اور اگر ہم کرنٹلی بات کریں گے اس سال کی, کتنا GST کلیکشن رہا, کیا یہ پہلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ ہو رہا ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے پہلے تو یہی ہم کر لیں کیونکہ آپ نے تینوں ریجیمز دیکھی ہیں, تو ان تینوں ریجیمز کا جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو GST کو کیسا پاتے ہیں, ان ریجیم سے بہتر پاتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ کمیاں کوتاہی ہے؟ دیکھیے جو GST جب سے یہاں انٹروڈیوس ہوا ہے 2017 میں, اس کی بھی کوئی مطلب کچھ خاصیتیں ہیں کہ جب یہ سفر یہاں شروع ہوا ہے, چونکہ پہلے کے جو ٹیکسز تھے ملٹیپل لیول آف ٹیکسز تھے. اگر آپ دیکھیں گے سینٹر میں بھی 6-7 طرح کے ٹیکسز تھے. اسی طرح اسٹیٹس میں بھی, چونکہ فیڈرل سٹرکچر میں اسٹیٹس بھی ٹیکس لگاتے تھے, سینٹر بھی ٹیکس لگاتے تھے. تو جب جنرل سیلز ٹیکس یا اس کے بعد ویلیو ایڈڈ ٹیکس آیا ہے, یہ مختلف ٹیکسز اسٹیٹ بھی لگاتی تھی, سینٹر بھی لگاتی تھی. اس کے بعد چونکہ جب پہلا ڈرافٹ GST لا آیا وہ 2015 میں آیا, اس کے بعد وہ پبلک ڈومین, دھیرے اس میں کچھ سجیشنز آئے. جو GST کونسل ہے, ہائیسٹ سپریم اتھارٹی ہے GST میں, جو ڈیسیجنز لیتے ہیں, جو پالیسیز بناتے ہیں. اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل 101 امینڈمنٹ آئی 2016 میں, تو پھر ہمارے سامنے یہ GST کا جو لا ہے وہ لا کی شیپ میں 1 جولائی 2017 سے امپلیمنٹ ہوا ہے پورے ملک میں, جبکہ یہاں JNK میں 8 جولائی 2017 سے امپلیمنٹ ہوا. جہاں تک جو آپ نے پوچھا ہے کہ فرق کیا ہے پرانے قانون اور اس قانون میں, اگر پہلے جو ٹیکسیشن کے لاز آپ دیکھیں گے اس میں کیسکیڈنگ ایفیکٹ تھا, یعنی ٹیکس پہ ٹیکس لگتا تھا. یہاں پر ایسا نہیں ہے, GST انٹرلی ڈفرینٹ ہے. GST جو ہے چونکہ اس میں سارے ٹیکسز مرج ہو گئے, چاہے سینٹر کے ٹیکسز تھے یا اسٹیٹ کے ٹیکسز تھے, یہ سارے مرج ہو گئے ہیں. اسی لیے اس سسٹم کو کہتے ہیں کہ 1 نیشن 1 ٹیکس. لیکن بلکہ میں ایک اور لائن اس میں ایڈ کروں گا کہ 1 لا ہے.
है। एक ही लॉ के तहत क्रॉस एम्पावरमेंट है, सेंट्रल के ऑफिसर्स और स्टेट के ऑफिसर्स भी काम करते हैं। जहाँ तक जीएसटी की जर्नी है, इन 7 साल जर्नी में जीएसटी ने कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं। शुरू के सालों में कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि नया कानून था, नया निज़ाम था, क्योंकि पुराने कानून और नए कानून में ये भी फर्क है कि वो जो ये फेसलेस डिपार्टमेंट है, देयर इज नो फिजिकल इंटरफेस बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपको पता है कि पहले ज़माने में इस टैक्सेशन सिस्टम को बोलते थे कि इंस्पेक्टर राज था, बड़ा मशहूर मुहावरा था, लेकिन यहाँ पर किसी टैक्स पेयर को डिपार्टमेंट आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रेवेन्यू का सवाल है, अगर आप देखेंगे कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है, पूरे मुल्क में 70 लाख से ज़्यादा टैक्स पेयर थे, जो आज के डेट में जो 1,45,00,000 से ज़्यादा है, यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे डबल से ज़्यादा टैक्स बेस जो इंक्रीज हुआ है। इसी तरह J&K में भी अगर आप देखेंगे, जो जब हमने इस रिजिम से शिफ्ट हुए थे जीएसटी की तरफ, तो 67,000 टैक्स पेयर्स यहाँ थे, जो आज के डेट में बढ़कर 1,48,000 के करीब हुए। इसी तरह जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, वो भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है। क्या बात। ये जो हम देखते हैं जीएसटी, जैसे आपने चेंज ऑफ रिजीम की बात की, तो मुझे याद है 2017 में जब ये जीएसटी का कानून यहाँ पे मुतारिफ किया गया, तो लोग बड़ा मायूस हो गए और बहुत ही रंज का इजहार किया, अफसरदगी का इजहार किया, और क्योंकि आगे ही शायद मुझे लगता है ज़्यादा नहीं थी। तो कौन सी चीज़ें थी जिससे इसके बारे में एक वो नेगेटिव परसेप्शन बन गया था, और फिर धीरे धीरे कैसे वो परसेप्शन जो है पॉजिटिव परसेप्शन में डेवलप किया आपकी डिपार्टमेंट की आगही ने, और जिस तरह से आपने फिर अमलावरी की? देखिए, जो पहला साल था उसमें हमें दिक्कतों का सामना हुआ, क्योंकि हमारे जो टीम थी इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सर्कल्स में, हर जगह बड़ी मास लेवल पे अवेयरनेस हुई है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की भी इंस्ट्रक्शंस थी कि लोगों को, क्योंकि जब आप नया निज़ाम लाते हैं, नए निज़ाम को समझने में दिक्कतें होती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम धीरे धीरे इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में, चूँकि गवर्नमेंट ने भी टाइम टू टाइम इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, फैसिलिटी देने के लिए, टैक्स पेयर्स को के बेनिफिट, इनकी इंटरेस्ट में कुछ चीज़ों को अमेंड किया है। अगर रिटर्न साइकिल देखेंगे, रजिस्ट्रेशंस देखेंगे, रजिस्ट्रेशंस को इतना, क्योंकि आज घर बैठे किसी को भी रजिस्ट्रेशन मिलती है। इसी तरह जो जीएसटी लगने से जो टैक्स पेयर्स को जो फ़ायदा हुआ है, अगर लॉजिस्टिक लेवल पर आप देखेंगे कि पहले जब अगर दिल्ली से कोई गाड़ी आती थी तो उसको 3-3, 4-4 दिन श्रीनगर पहुंचने में लगते थे, लेकिन आज की डेट में 12, 14, 15 घंटे में ही दिल्ली में, चूँकि चेक पोस्ट का एक निज़ाम था, n नंबर ऑफ चेक पोस्ट पे गाड़ी इंटरसेप्ट होती थी, तो दैट वाज सब्जेक्ट टू द फिजिकल इंस्पेक्शन। अगर आप देखेंगे कि हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट लखनपुर में था, वहाँ गाड़ियों की बड़ी बड़ी लाइनें थी, लंबी कतारें थी, उनका फिजिकल इंस्पेक्शन, एवरी व्हीकल वाज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन, तो काफ़ी समय लगता है, ये टाइम बच गया है। इसी तरह जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, क्योंकि टैक्स पेयर को अनइंटरप्टेड जो एक्सेस है डिपार्टमेंट के साथ, दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, एक कनेक्टेड है, जो जीएसटी नेटवर्क है, कॉमन पोर्टल है, जो जीएसटी का कॉमन पोर्टल है, उससे कनेक्टेड है टैक्स पेयर्स भी हो, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। बिल्कुल। और ये जो एक डिजिटल शिफ्ट हुआ है, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे ऑफिसेज में भी हुआ, और आप जब आपने जीएसटी नाफिज किया तो वहाँ पे भी फेसलेस डिपार्टमेंट ही बन गया। मुझे लगता है जैसा कि आपने कहा, लोगों का वक्त भी बच गया, और जो उनको इनकन्वीनियंस होती थी उससे भी वो बच गए। हमारे और कुछ सवालात हैं, क्योंकि टैक्सेस का एक ये जो मौजू है, इसके बारे में ये एक टेक्निकल मौजू भी है, लेकिन लोगों को पता भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स पेयर होने के बावजूद आगे ही नहीं रखते। तो कुछ हमारे सवालात होंगे, इस्तफसारात होंगे इस हवाले से, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। नाज़िम मोहतरम, एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद आएंगे तो अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाएंगे, टैक्सेस के हवाले से और बात होगी हामिद साहब से। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। मोहब्बत वही जो दिल से हो,
इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं स्टेट टैक्सेस ऑफिसर जनाब हामिद गनाई साहब। इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल आप तक पहुंच जाते हैं अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से खबर। रूरल गर्ल लिटरेसी इन जम्मू एंड कश्मीर बिलो नेशनल एवरेज। High Court grants interim relief on age relaxation related to Jammu and Kashmir Police Constable recruitment. One more news. Jammu and Kashmir reservation quota row. High Court likely to hear plea challenging amendment. जैसा कि हम नाज़रीन मोहतरम आगाज़ में ही साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये खबर शाया हुई है। साइबर पुलिस कश्मीर में 21 लाख रुपए के डिजिटल फ्रॉड केस को तोड़ा, 3 गिरफ्तार, 4 लाख रुपए बरामद। लोगों को इस तरह की धोखाधड़ी से चौकन्ना रहना चाहिए। SSP श्रीनगर इम्तियाज अहमद। अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से। पुलिस कांस्टेबल भर्ती इम्तिहान के लिए इंतजामात, 4000 असामियों के लिए 5.5 लाख उम्मीदवार। जी नाज़रीन मोहतरम, एक और खबर अंग्रेजी रोजनामे से आप तक पहुंचाएंगे। गवर्नमेंट कमिटेड टू टाइम बाउंड रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस, डिप्टी CM। जी मेरे पास है उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर की तस्वीर ही बदल गई। जम्मू कश्मीर में अमन व कानून की सूरत हाल में बेहतरी और तामीर व तरक्की का नया दौर शुरू हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी नाज़रीन मोहतरम, एक और खबर बिजली के हवाले से शाया हुई है। इम्पोर्टेड पावर ड्रेन्स JK's coffers as local generation stalls, 4.5 hours power cuts in metered areas, over 6 hours in non-metered areas। मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। वादी में मनफी शबाना दर्ज हरारत बरकरार, आज से मौसम तब्दील होने की पेश गोई। आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इसमें खबर शाया हुई है। जम्मू कश्मीर से टोल टैक्स की वसूली 1800 करोड़ से तजावुज़। शाहराहों की कुल तामीरी लागत 13,813 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मरकजी वजीर नितिन गडकरी। ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आप तक पहुंचाई। हम आज बात कर रहे हैं हामिद गनाई साहब से, जो कि हैं स्टेट टैक्स ऑफिसर। मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। जी थैंक यू सर। GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, हमें बताइएगा इसमें क्या क्या कवर करता है? ये जो GST है ये किन चीज़ों पे लगता है, किन चीज़ों पे नहीं लगता है, और इसको किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, जो जैसे आपने कहा है कि GST का मतलब ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले सेल पे टैक्स लगता था, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स पे, क्योंकि टर्म जो है सेल रिप्लेस हुई है GST में। यहाँ हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बेचते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स भी है। जब आप सामान बेचते हैं तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। जब आप किसी चीज़ की सर्विस देते हैं तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस दे। अगर आप होटल में रह रहे हैं, वजाहत करिए, क्योंकि इसका यही अमिक मतलब यह कि अगर मतलब बह वन तुम 2-3 मसलन ये एग्जाम्पल कि तुम दुकानदारस निश गसन, तुम ततनस कह चीज हेवन। अगर तुम लैपटॉप हेयू, ये मान कि यह सप्लाई ऑफ गुड्स। अमि पे यह लैपटॉप यह खराब गसन, तुम दपान कि मे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी तुम सर्विस दिवान। चूंकि सर्विसेज तो गुड्सन फर्क ये कि सर्विसेज में नॉन टेंजेबल इन नेचर, यानी इनको आप छू नहीं सकते, आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने, चूंकि ये सर्विस है। इसी तरह यम जन गुड्स तुम हेवन, मे वो लैपटॉप मिसाल ये कि हेतु तुम लैपटॉप यह हेतु तुम मल, गो यह गई आय मान सप्लाई ऑफ गुड्स। मगर अमी लैपटॉप सर्विस करो सॉफ्टवेयर अपडेट या सही सप्लाई ऑफ सर्विस मान। यूतान जन GST मतलब अत मुख्तलिफ रेट ऑफ टैक्सेस, 0%
5% 10% 18% 18% یہ ریٹ سٹرکچر ام مزید تہ ریٹ آف ٹیکسز تو یہ زن جی ایس ٹی سٹرکچر سوال چونکہ یہ فیڈرل سٹرکچرس مز مے ون تہ گوڑے کہ ساری یم زن ایکٹس یا پرین یم زن ٹیکسز تم آئی ساری مرج کرنے اخ نظام ون نیشن ون ٹیکس کہ ون لا ات جی ایس ٹی لاہس تحت ٹیکسز لگانے سی جی ایس ٹی ایس جی ایس ٹی تو آئی جی ایس ٹی اب سی جی ایس ٹی ایس جی ایس ٹی تو آئی جی ایس ٹی یس ون بہ فرق یہ کہ آئی جی ایس ٹی تمہ سات لگانے ییٚلہِ انٹر سٹیٹ سپلائی آف سروس یا سپلائی آف گوڈس یعنی اکہ سٹیٹ پہ بیس سٹیٹس تامت مال گژھان یا اکہ یونین ٹیریٹری پہ بیس سٹیٹس تامت گژھان تمہ سات لگان آئی جی ایس ٹی یم سات یہ سپلائی آف سروس یا سپلائی آف گوڈس ود ان دا سٹیٹ یا ود ان دا کانٛہہ یونین ٹیریٹری تمہ سات لگان سی جی ایس ٹی تو ایس جی ایس ٹی یہ امہ ٹیکسک سٹرکچر خیر یہ سٹرکچر امیک تھی ونکن امس جی ایس ٹی آڈٹ وچھان آڈٹ ییٚلہِ أسۍ ناو بوزان ات متعلق تہ پرسپشن یہ کہ یہ ہسا پیونٹو اخ میجر شاید امہ سۭتۍ آڈٹ کرنے پتہٕ أسۍ سزا وزا لُکن دِوان مگر یہ اگر أسۍ وٕچھو یہ پریونٹو میجر تو آپ جو یہ آڈٹ دیکھتے ہیں یہ اس کا نظم و ضبط کیا رہتا ہے اور کس طرح سے آپ آڈٹ کرتے ہیں اور کہاں کہاں پہ کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دیجیے. دیکھیے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کیونکہ جی ایس ٹی کے 1 گھنٹے کے پروگرام میں پورے جی ایس ٹی پہ ہم بات نہیں کر سکتے ہیں چونکہ آپ کا لائیو پروگرام یہ چل رہا ہے. یہاں پر آپ نے اب آڈٹ کی بات چھیڑی ہے چونکہ اگر جی ایس ٹی لا کی بات ہم کریں گے تو 184 سیکشنز ہے اس میں 195 رولز ہے اس میں تو ہر رول اور ہر سیکشن کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں. جہاں تک جی ایس ٹی آڈٹ کی بات ہے کہ یہ سیکشن 65 جو جی ایس ٹی کا لا ہے اس کے تحت جی ایس ٹی کا آڈٹ ہوتا ہے. جی ایس ٹی آڈٹ میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی ٹیکس پیئر کو اس سے خوف میں رہنا چاہیے کہ جی ایس ٹی آڈٹ کوئی مطلب ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک اسٹیچوری اتھارٹی بھی ہوتی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آڈٹ کیونکہ ہر نظام میں آپ دیکھیں گے کچھ پریونٹیو میجرز ہوتے ہیں کچھ پنیٹیو میجرز ہوتے ہیں. پنیٹیو میجرز وہ ہوتے ہیں کہ جو کرنے کے بعد کیے جاتے ہیں کسی نے اگر غلطی کی ہے کہ اس کا سزا کیا ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. لیکن جہاں تک جی ایس ٹی آڈٹ کی بات ہے یہ پریونٹیو میجر ہے یہ چیک اینڈ بیلنس ہے چونکہ اگر آڈٹ کی ڈیفینیشن کو ہم ڈسکس کریں گے ہمارے جی ایس ٹی لا میں ہے سیکشن 2 سب سیکشن 13 اس کلاس کے حساب سے اگر جی ایس ٹی کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاؤں جی ایس ٹی کی آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ ویریفیکیشن آف ریکارڈس ریٹرنس اینڈ ڈاکیومنٹس مینٹینڈ بائی دا رجسٹرڈ ٹیکسیبل یہ رجسٹرڈ پرسن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایس ٹی آڈٹ صرف رجسٹرڈ پرسن کا ہو سکتا ہے ان رجسٹرڈ پرسن کا نہیں ہو سکتا ہے. اب آڈٹ کس چیز کا ہوگا ہے ٹو چیک اینڈ ویریفائی دا ٹرن اوور آف دی ٹیکس پیئر taxes paid, refund claimed, ITC utilized, and to check the compliance of the taxpayer vis-a-vis with the GST law and any other law جو اس پہ اپلائی ہوتا ہے. یعنی یہ 5 چیزیں ہم نے دیکھنی ہے جی ایس ٹی آڈٹ میں چونکہ آڈٹ کا جو سٹرکچر ہے ہمارے جے اینڈ کے میں اس کے ہمارے کمشنر صاحب اس کے ہیڈ ہوتے ہیں ایک آڈٹ کمشنریٹ چونکہ ہمارا جی ایس ٹی آڈٹ مینول ہے جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں. یہ آل انڈیا لیول پہ ہی پہلا جی ایس ٹی آڈٹ مینول 2019 میں آیا ہے. یہاں تک جو جے اینڈ کے کی بات ہے جے اینڈ کے میں 2021 میں پہلا آڈٹ مینول آیا ہے جو اپروڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور اسی آڈٹ مینول کے تحت ہماری آڈٹ کی ٹیم کام کرتی ہے. اب آڈٹ کا جہاں تک سٹرکچر کی بات ہے اس کے بعد میں آپ کو پروسیجر آڈٹ کا ایکسپلین کروں گا کیونکہ آڈٹ میں ہمارے 3 طرح کے 3 ٹائر آفیسرس لیول کی ٹیم ہوتی ہے L1 L2 L3. L1 جو ہوتی ہے وہ کمشنریٹ لیول کی L1 آفیسرس ہوتے ہیں. کمشنرز کی ایک ٹیم کام کرتی ہے جس کے ہیڈ ہمارے ہوتے ہیں
ایڈیشنل کمشنر لیول کے آفیسر. اس کے بعد L2 آفیسر ہوتے ہیں جو ہمارے ایڈیشنل کمشنر ایڈمنسٹریشن انفورسمنٹ کشمیر ڈویژن کے ہوتے ہیں, وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. جموں میں اور ایک ڈویژن ہے, وہاں پر اور ایک یہ ٹیم ہے. اس کے بعد L3 لیول کے آفیسرس ہوتے ہیں جو سرکل لیول کا آفیسر ہوتا ہے, وہ یا ڈسٹرکٹ لیول میں کام کرتے ہیں. یہ ایک ٹیم بنی ہوتی ہے ہائرکی میں L1 L2 L3. اس کے بعد جو پروسیجر ہوتا ہے ٹیکس پیئر کو آڈٹ کرنے کے لیے, چونکہ اس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے سلیکشن پروسیس. یہ سلیکشن پروسیس ہوتی ہے تھرو DGARM, یعنی ڈائریکٹر جنرل آف رسک اینڈ ایریا مینجمنٹ, DGARM. یہ ہائیسٹ لیول پہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے جو, چونکہ GST میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ کسی کی نظر نہیں ہے, 360 ڈگری ویو ہے, سسٹم دیکھ رہا ہے, سسٹم یہ چیزیں مانیٹر کر رہا ہے. یہ سارا جو ڈاٹا ہے چونکہ ان بلڈ ہوتا ہے, سسٹم میں ہوتا ہے, جو بھی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں, چونکہ آج کا GST نمبر آپ دیکھیں گے یہ پین بیسڈ ہے, یہ انکم ٹیکس سے بھی لنکڈ ہے, یہ بینک سے بھی لنکڈ ہے, یہ تھرڈ پارٹی انفارمیشن کے ساتھ بھی لنکڈ ہوتی ہے. جب یہ آڈٹ کی لیول کی پروسیس سٹارٹ ہوتی ہے, چونکہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے. ہمارے 70% ٹیکس پیئرس آڈٹ کی سلیکشن کے لیے تھرو ڈفرینٹ پیرامیٹرس ہوتے ہیں. اس میں رسک پیرامیٹرس ہوتے ہیں 34 کے قریب, ایسے رسک پیرامیٹرس ہوتے ہیں جو سسٹم انجن ان کو ریڈ کرتا ہے, فلیگ کرتا ہے, اس کے بعد یہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتے ہیں. 70% ٹیکس پیئرس کی سلیکشن انہی پیرامیٹرس پہ ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ ہر اسٹیٹ کے, ہر ڈویژن کے اپنے اپنے کچھ لوکل بیسڈ رسک پیرامیٹرس ہوتے ہیں. 20% ٹیکس پیئرس ان پیرامیٹرس پہ سلیکشن آڈٹ کے لیے چلے جاتے ہیں. 10% کچھ ڈفرینٹ پیرامیٹرس ہے جو ٹرن اوور بیسس پہ, یا کوئی جو سرکل آفیسر ہے ان کی ریکمنڈیشن پہ, ان کو لگتا ہے کہ کسی جگہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے یا ٹیکس کو ایویژن کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ آڈٹ کرنا ضروری ہے. اس طرح ان کی یہ سلیکشن ان کی ریکمنڈیشن. جی بالکل. سر ایک اور کانسیپٹ ہے اسپیشل آڈٹ کا, ہمیں بتائیے گا اسپیشل آڈٹ ہوتا کیا ہے اور یہ کون کون سے کیسز میں کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیے کہ آپ نے بالکل ویلڈ کوشچن پوچھا ہے کہ اسپیشل آڈٹ اور آڈٹ میں کیا فرق ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا شروع میں کہ جو آڈٹ بائی ٹیکس اتھارٹیز وہ سیکشن 65 جو GST لا ہے CGST ایکٹ اس کے تحت ہوتا ہے, لیکن اسپیشل آڈٹ سیکشن 66 کے تحت ہوتا ہے. اگر کسی جگہ لگ رہا ہے کہ جو اسپیشل آڈٹ کے لیے ہمارے کمشنر صاحب کی پاورس ہے کہ وہ ریکمنڈ کرتا ہے کہ کسی جو بزنس اینٹیٹی ہے یا کوئی بزنس یونٹ ہے اس کا اسپیشل آڈٹ کریں گے. جرنل آڈٹ اور اسپیشل آڈٹ میں فرق یہ ہے کہ اسپیشل آڈٹ کوئی ایکسپرٹ, کوئی ٹیکس کنسلٹنٹ, کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ یا ان کی اسسٹنس اس میں لی جاتی ہے, کیونکہ وہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ کسی کمپنی یا کسی بزنس یونٹ میں اسسٹنس پرپز کے لیے اسپیشل آڈٹ کے لیے کال کیے جاتے ہیں تاکہ اس کا آڈٹ جو ڈفرینٹ فٹ پیرامیٹرس ہوتے ہیں تہ تک جانے کے لیے اس آڈٹ کو ان پیرامیٹرس پہ پورا کیا جاتا ہے. اچھا یس تُہۍ آڈٹ خٲطرٕ گژھان چھو, آڈٹ ییٚلہِ ناو چھِ أسۍ بوزان, ییٚلہِ تہِ فار ایگزامپل مےٚ کَرِ کانٛہہ پٔرسنٔلی آڈٹ یا میانہِ آرگنایزیشنہِ کَرِ آڈٹ, اِنسانَس چھُ اکھ سُہ تھریٹ پٔرسیپشن ہیوٗ آسان کہ ہے آڈیٹر آو بس وۄنۍ چھنہٕ اب میری خیر نہیں. تو یہ جو تھریٹ پرسیپشن آپ نے خود بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا, اینڈ از اٹ ایکچولی مطلب آڈیٹر چھا امہِ سٕنٛدِ سۭتۍ گژھِ خوف زد انسان گژھُن؟ دیکھیے عمر صاحب, کوئی بھی چیز جو GST میں ہے تھریٹ پرسیپشن میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے, چونکہ GST جو ہے یہ سیلف اسیسڈ ٹیکسیشن سسٹم ہے. اس میں آپ کو کوئی فورس نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا ٹیکس ڈکلیئر کیا ہے. جہاں تک آڈٹ کی بات ہے, آڈٹ میں ایک ڈیو پروسیجر ہے, ایک کرائٹیریا ہے, ایک سیٹ رولز ہے, ایک گائیڈ لائن ہے جس کے تحت کسی کا آڈٹ کیا جاتا ہے. جیسے اگر کوئی سب سے پہلے سلیکشن کی بات ہے, چونکہ جو سلیکشن کا لسٹ ہوتا ہے اس میں 2 طرح کے آرڈرز ہوتے ہیں, کچھ اسپیسیفک آرڈرز ہوتے ہیں, کچھ جنرل آرڈرز ہوتے ہیں. اسپیسیفک آرڈر کسی آفیسر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, جو کمشنر صاحب اس کو اسپیسیفک آرڈر دیتا ہے کہ آپ کو کسی بزنس یونٹ کا ارریسپیکٹو آف جوریڈکشن اس کا آڈٹ کرنا ہے. لیکن دوسرا ہوتا ہے جنرل آرڈر, جس میں بڑے مطلب لوگ یا کچھ جو سینکڑوں میں ہوتے ہیں یونٹس آڈٹ کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں. جب یہ ایک بار سلیکٹ ہوتے ہیں, سب سے پہلے GST پورٹل سے ہی اس کو ایک انٹیمیشن جاتی ہے ADT 01 میں. 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں. اس ٹیکس پیئر کو ہم 15 دن دیتے ہیں کہ ہم
ہمیں آپ کے پاس آڈٹ کی ٹیم آئے گی ٹیکس آڈٹ کرنے کے لیے، چاہے یہ آڈٹ ہم اپنے آفس میں بھی کر سکتے ہیں یا ٹیکس پیئر کی رجسٹرڈ پلیس آف بزنس پریمائز بھی کرتے ہیں. 15 دن ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس ڈیٹ میں ٹیم آ جائے گی، یہ ڈاکیومنٹس آپ کو دے دیں، یہ چیک لسٹ ساتھ ہوتا ہے وہ پرووائڈ کر دیں. اس کے بعد جب ٹیم چلی جاتی ہے وہاں پر وہ ٹیم ان چیزوں کو دیکھتی ہے، ایگزامن کرتی ہیں. ایک کی چونکہ ہمارے ڈفرینٹ سٹیپس ہے آڈٹ میں، سب سے پہلے پروفائلنگ ہوتی ہے ٹیکس پیئر کی، اس کے بعد ایک ایلوکیشن آف سلیکٹڈ یونٹس اینڈ آڈٹ ٹیمز میں چلی جاتی ہے. اس کے بعد جو آڈٹ پلان بن جاتا ہے، ڈیسک ریویو ہوتا ہے، اسی طرح ویریفیکیشن آف ڈاکیومنٹس ہوتی ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، جب کچھ چیزیں آڈٹ ٹیم ڈیٹیکٹ کرتی ہیں کہ یہ چیزیں ضروری دیکھنا ہے، ہم ٹیکس پیئر کو ایک ڈسکرپنسی نوٹس سرو کرتے ہیں. اس ڈسکرپنسی نوٹس میں ٹیکس پیئر کے پاس پھر 10 دن کا، 7 دن کا، 15 دن کا، 20 دن کا، یا وہ ایڈجورنمنٹ بھی لے سکتا ہے اور وہ ان ڈیٹیل ریپلائی جمع کرتا ہے along with documentary evidence. کیونکہ جو ہماری آبزرویشن ہوتی ہے ان ٹیکس پیئر کو آڈٹ میں پورا موقع دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری آبزرویشن ہے، آپ کا کیا کہنا ہے. جب وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کلیئر دیتے ہیں، یہ ڈسکرپنسی نوٹس رول 102 کے تحت اس کو سرو ہوتی ہے. اس کے بعد اس کا رپلائی ہمارے پاس آتا ہے. جب ہم ان کا رپلائی ایگزامن کرتے ہیں، جو چیزیں ٹیکس پیئر along with documentary evidence دیتا ہے، ہم اس سے جب ٹیکس اتھارٹی کو جو آڈیٹر ہوتا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ چیزیں دی ہے ٹیکس پیئر نے، تو وہ چیزیں وہیں پہ ڈراپ ہوتی ہے. جو نہیں ہوتی ہے وہ سسٹین، وہ انٹیکٹ رہتے ہیں. اس کے بعد جو ڈسکرپنسی بنتی ہے پھر ہمارا ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ بنتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں DAR. یہ ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ ہماری ایک اپیکس کمیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہے MCM، یعنی مانیٹری کمیٹی میٹنگ. اس کے ہیڈ کرتے ہیں ہم کمشنر لیول کے آفیسر ہمارے ہوتے ہیں جو ایڈیشنل کمشنر. اس کے بعد سینئر آفیسرز، ڈپٹی کمشنر لیول کے آفیسرز، اسسٹنٹ کمشنرز کے آفس، یہ کمیٹی ہوتی ہے. یہ اس ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ کو ایگزامن کرتی ہے to check the legality whether it will sustain before the court of law. تو ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کا ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ اپروو کیا جائے گا. جب وہاں پر یہ چیک ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ کمیٹی اس چیز کو کبھی ریوزٹ بھی ہوتا ہے ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ، یا کبھی واپس بھی کیا جاتا ہے کہ اس آڈیٹر کے پاس جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو دوبارہ دیکھنی ہے. اس کے بعد جب یہ کمیٹی اپروو کرتی ہے پھر فائنل آڈٹ رپورٹ بن جاتا ہے. یہ فائنل آڈٹ رپورٹ انٹیمیشن ٹیکس پیئر کو بھی جاتی ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی ہے، اور ٹیکس پیئر کو پھر موقع دیا جاتا ہے کہ یہ فائنڈنگز ہے فائنل آڈٹ رپورٹ. اگر وہ والنٹرلی ڈیورنگ دا پروسیڈنگز آف آڈٹ کوئی ٹیکس پیئر والنٹرلی پیمنٹ دینا چاہتا ہے کہ ہاں یہ میری پیمنٹ بنتی تھی، وہ دیتے ہیں. ڈسکرپنسی میں جو کنوے کیا جاتا ہے along with interest، تو جو فردر پروسیڈنگ سے آفٹر فائنل آرڈر رپورٹ وہ وہیں پہ ڈراپ ہوتی ہے. ایسے کیسز میں شوکاز نوٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سر جیسے کہ آپ ابھی فرما رہے تھے 15 دن دیے جاتے ہیں آڈٹ کے لیے، ہمیں بتائیے گا کیا اس میں کوئی ایکسٹینشن وغیرہ مل جاتی ہے، کوئی ایسا پروویژن ہے؟ دیکھیے میم، جو لا کے حساب سے ہمارا جو آڈٹ کا پروسیجر ہے، جو میں نے سٹیپس آپ کو بتایا ہے کہ میکسیمم 3 مہینے میں یہ آڈٹ کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. اگر ان کیس کسی جگہ لگ رہا ہے کہ کوئی ٹیکس پیئر کسی کے ساتھ میڈیکل ایمرجنسی ہے یا اکاؤنٹس ڈاٹا اویلیبل نہیں ہے یا کچھ ایسے سچویشن ہوتی ہے، وہاں پر ہمیں اپنے کمشنر صاحب کو انٹیمیشن دینی پڑتی ہے کہ یہ والا آڈٹ 3 مہینے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. وہ فردر ایکسٹینشن کے لیے دے سکتے ہیں میکسیمم 6 مہینے، یعنی 3 مہینے پلس 3 مہینے وہ ایکسٹینشن بھی مل سکتا ہے. اچھا، اب چونکہ بطور آڈیٹر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی فائنڈنگز کیا رہی ہیں جہاں آپ نے بزنسز کو یا انڈیویجولز کو کیا کہتے ہیں آڈٹ کیا ہے؟ یہاں پہ جو ہمارا JNK کا منظرنامہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ابھی بھی کوشش کرتے ہیں ٹیکس ایویڈ کرنے کی، اور ان ایویژنز کو پھر کیسے آپ ٹیکل کرتے ہیں؟ کیا ہے آڈٹ رپورٹس کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ یہاں پہ لوگ کمپلائنٹ ہیں کہ نہیں؟
دیکھیے جہاں تک آڈٹ کی بات ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ کچھ پونیٹیو میجرز ہوتے ہیں, کچھ پریونٹیو میجر. ٹیکس ایویژن کے لیے ادر میکنزم بھی, باقی میجرز بھی ہوتے ہیں. آڈٹ کا جہاں چونکہ آڈٹ ڈفرینٹلی انٹائرلی ڈفرینٹ, ایک ڈفرینٹ پروسیس ہے, ڈفرینٹ. چونکہ اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ شروع کے سالوں میں جب جی ایس ٹی امپلیمنٹ ہوا ہے 17-18 پہلا آڈٹ ایئر تھا, اس کے بعد 18-19, 19-20, پہلے 3 سال کی اگر ہم بات کریں گے, چونکہ سیلف اسسڈ ٹیکسیشن سسٹم میں فری فلو آف ان پٹ ٹیکس ہے فرام ٹاپ ٹو دا باٹم. چونکہ یہ سپلائی چین ہے جی ایس ٹی پورٹل پہ ایک سپلائی چین ہے فرام مینوفیکچرر اپ ٹو دا اینڈ یوزر. اینڈ یوزر پہ یہ سپلائی چین ٹیک ہوتی ہے, اس میں فری فلو آف ان پٹ ٹیکس ہے. لیکن شروع کے سالوں میں چونکہ یہ میچنگ پروسیس نہ سسٹم میں ہوئی نہ آفیسرس لیول پہ, پرٹیکولرلی جو ان پٹ ٹیکس کریڈٹ, اس مس میچنگ کی وجہ سے بڑے مس میچز آئے. جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ شروع کے سالوں میں آڈٹ میں جو پیراز میکسیمم اسی چیز پہ بنتے تھے, لیکن آڈٹ میں ایک آڈیٹر کو باقی چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ کہیں ٹیکس پیئر کا کوئی انٹینشن ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیکس ایویژن کرے. جہاں جہاں یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں, ہمارے کمپیٹنٹ ٹیمیں ہوتی ہے ہر سرکل میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر وارڈ میں, ہر ونگ میں, جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. چونکہ ایک ڈیٹیل اسکروٹنی میں آڈٹ میں یہ آبزرویشنز نوٹ کی جاتی ہیں. ہم ٹیکس پیئر کو پورا موقع دیتے ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہے جو ٹرینڈ ہے, کوشش کرتے ہیں ابھی بھی, چونکہ سیلف اسسمنٹ جو سسٹم ہے اس کا کچھ غلط فائدہ اٹھانے کی کچھ کوشش کر رہے ہیں, لیکن سسٹم میں یہ چیزیں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں کسی جگہ, یا کسی جگہ پوائنٹ آؤٹ بھی ہوتی ہے, یا آڈٹ کرنے کے دوران یہ چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں اور انہی چیزوں کو پلگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی لیے جی ایس ٹی آڈٹ بھی ضروری ہے چیک اینڈ بیلنس کے لیے, ٹو چیک whether there is any attempt of evasion. سر یہ بتائے گا کہ کون کون سے لوگ لائبل ہے جن کو ہم رجسٹر کر سکتے ہیں انڈر جی ایس ٹی لا؟ آئی مین کتنا ٹرن اوور ہونا چاہیے فائنینشیل ایئر میں اس کا؟ اور جو ایگریکلچرسٹس ہوتے ہیں اگر ان کی ہم بات کریں جو وہ پروڈکشن کرتے ہیں کلٹیویشن آف لینڈ سے, تو کیا اس پر بھی جی ایس ٹی؟ نہیں, دیکھیے چونکہ ہر چیز پہ ہمارے شیڈول ہے, شیڈول 1, شیڈول 2, شیڈول 3 جی ایس ٹی میں, اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ کس چیز پہ ٹیکس ہے, کس چیز پہ نہیں ہے, ایگزمپٹ کون سی چیز ہے. چونکہ جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ جی ایس ٹی کے لیے تھریش ہولڈ لیول کیا ہے, ہمارے گڈس میں 40 لاکھ کا تھریش ہولڈ لیول ہے کہ جس کا ایک سال کا ٹرن اوور 40 لاکھ کا ہے, اس کے لیے جی ایس ٹی رجسٹریشن مینڈیٹری ہے. ہاں, اگر کوئی والنٹرلی irrespective آف تھریش ہولڈ لیول وہ رجسٹریشن کر سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے. جہاں تک سروسز کا سوال ہے, سروسز کے لیے یہ تھریش ہولڈ لیول 20 لاکھ کی ہے. جہاں تک ایگزمپٹڈ, نان ٹیکسیبل یا ٹیکسیبل کی بات ہے, چونکہ ہر چیز کی انٹری ہے ایچ ایس این کوڈ کے حساب سے ہے, شیڈول میں ہے کس پہ ٹیکس نہیں ہے, کس پہ ٹیکس نہیں ہے. جہاں جو آپ نے کراپس کی بات نہیں ہے وہ اس سے ایگزمپٹڈ ہے, وہ ٹیکسیبل آئٹم نہیں ہے. اچھا, جو ایگریکلچرل پروڈیوس وغیرہ ہے وہ اس سے ایگزمپٹڈ ہے. اچھا, اگر ہم اس میں بات کریں آگے جی ایس ٹی کے بارے میں, تو ہمیں بتائیے کہ بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نے آڈٹ کیا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ڈسکریپنسیز ہیں, کیا ہر بار یہی ہوتا ہے کہ لوگ ایویژن کرنا چاہتے ہیں, یا کبھی کبھار آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ انوسنٹ ہے, اس میں بس آگہی کی کمی ہے, اویئرنیس کی کمی ہے؟ دیکھیے, آڈٹ میں جو میں نے آڈٹ کی ڈیفینیشن شروع میں بتائی ہے کہ آڈیٹر کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایویژن چیک کرنا ہے, اور بھی باقی پہلو. بہت امپورٹنٹ ایک آئٹم ہے جو میں نے 5ویں چیز آپ کو بتائی ہے کہ ٹو چیک دا کمپلائنس آف ٹیکس پیئر ود دا جی ایس ٹی لا. چونکہ جی ایس ٹی کا ایک فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے کہ آپ کی گریڈنگ صرف آپ کے ٹیکس پے کرنے سے نہیں ہوتی ہے, آپ کی کمپلائنس بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ نے ٹائم پہ ریٹرن نہیں بھرا ہے, دیٹ مینز کہ آپ کی کمپلائنس ٹائم پہ نہیں ہے. جی ایس ٹی جو ہے چونکہ ٹیکنالوجی بیسڈ ٹیکسیشن سسٹم ہے, فیس لیس, کوئی فزیکل انٹرفیس نہیں ہے, سب کچھ پورٹل پہ آن لائن پہ کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپلائنس بھی ضروری ہے.
چونکہ دس از ناٹ دا ون سائڈڈ افیئر، اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایوری ٹیکس پیئر کو کمپلینس کرنی ہے. چونکہ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ جب شروع کے سال میں ہم نے جب ماس لیول پر جی ایس ٹی کے اویئرنیس پروگرام کر رہے تھے، ہم نے ایک پروگرام پہلگام میں کیا تھا. ایک چونکہ وہاں پر ایک مشہور ہوٹل ہے، آئی ٹی سی کا یونٹ ہے اس وقت، پائنین پیک ہوٹل. وہاں جتنے بھی بڑے بڑے ہوٹلز تھے پہلگام میں 2018 میں ہم نے ان کے ہوٹل میں ایک دن کا ٹریننگ کا پروگرام کیا. اس ٹریننگ پروگرام میں ہم نے ان کو ایک چیز سکھائی تھی کہ آپ کا پرپس صرف یہ نہیں ہوتا ہے کس نے کتنا ٹیکس بھرا ہے، لیکن جی ایس ٹی کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم لائن از ویری امپورٹنٹ، کہ آپ کو ٹائم پہ کمپلینس بھی کرنی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ٹائم پہ ریٹرن بھی بھرنا ہے، ٹائم پہ کسی نوٹس کا جواب بھی دینا ہے، ٹائم پہ اینوئل ریٹرن بھی، اور ٹائم پہ اپنا ٹیکس سارا کمپلائنس میں آتا ہے. اس چیز کو کچھ لوگوں نے وہاں سمجھا. اس کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ وہاں پر جو کچھ اچھے ہوٹلز ہیں جیسے ہیون ہے، پہلگام ہوٹل ہے، رائل ہلٹن ہے، یا آئی ٹی سی کا ہوٹل ہے، جن لوگوں نے ٹائم پہ کمپلینس کیے ان کو اپریسیشن لیٹرز آتے ہیں فرام دا ہائیسٹ لیول، ہائیسٹ اتھارٹی، ناٹ on the reason because they have paid huge amount of taxes, just because but of the for compliance. the reason کہ they have made timely compliance. اس میں آئی ٹی سی کا نام بھی آتا ہے، اس میں ہیون فارچون کا نام بھی ہے، اس میں ہیون ہوٹل کا بھی نام ہے، اس میں باقی ہوٹلز ہیں، پہلگام ہوٹلز ہیں. کیونکہ جو لوگ ٹائم پہ کمپلینس کرتی ہے، سسٹم دیکھ رہا ہے، سسٹم یہ پیرامیٹر سلیکٹ کرتا ہے، سسٹم یہ چیزیں دیکھتی ہیں. اس لیے آڈیٹر کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکس ایویژن کو کمپلینس، ٹائملی کمپلینس از ایکولی امپورٹنٹ. اچھا یہاں پہ کچھ آخری منٹ ہے ہمارے پاس. ایک سوال یہاں پہ ہے، آپ نے کہا کہ یہ فیس لیس ہے یہ سسٹم. اب اگر کوئی چیز فار ایگزامپل آن لائن ریڈریس نہیں ہوتی ہے، کوئی گریوینس ہے، کوئی کوئری ہے، یہ چھن آن لائن گژھان حل کہین، آیا امس ضروری کنس نفرس سمکھن، تیُتھ تہِ چھا کانٛہہ میکینزم یہ سُہ فیس ٹو فیس پرسنلی ہیٚکہِ؟ وٕچھِو عمر صٲب، اَسہِ چھُ کمشنر صٲبن پٔتِم 2 ؤری ہٮ۪تھ چھِ أسۍ ایسٹیبلِشن گٔمٕتۍ پرٛٮ۪تھ ڈسٹرکٹ سینٹرس منٛز چھُ اَسہِ ہیلپ ڈیسک. سری نگرس منٛز ییٖتیاہ تہِ سٔرکل چھِ، سینٹرلی لوکیٹڈ بلڈنگ ییٚتنس رام باغس منٛز تتنس تہِ چھُ ہیلپ ڈیسک. یہ ہیلپ ڈیسک چھُ سارنٕے ورکنگ صبح پٮ۪ٹھ شام تامتھ کٲم کران. اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ گریوینس چھُ آسان تِم چھِ توتنس یِوان، تِمن چھِ انسٹنٹلی تم ریڈرسل تہِ کران، سُہ چھُ سارٹ آوُٹ تہِ کران. تمہِ علاوٕ چھِ اَسہِ کینٛہہ ٹول فری نمبر تہِ تھٲمٕتۍ، تِمن نمبرن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ٹیکس پییر کنیکٹڈ ڈپارٹمنٹ کٮ۪ن افسرن سۭتۍ، ڈسٹرکٹ لیولن پٮ۪ٹھ تہِ، روٗرل ایریاہن منٛز تہِ، سٹین منٛز تہِ. اگر یِمن کانٛہہ تہِ گریوینس چھُ آسان، کانٛہہ ایشوٗ چھُ آسان جی ایس ٹی یس رِلیٹ، چاہے ٹیکنیکل ان نیچر چھُ آسان یا پروسیجر رِکویرمنٹ چھُ آسان. چوٗنٛکہِ جی ایس ٹی چھُ، یِم چھِ 2 چیٖز، یہِ چھُنہٕ اَکُے چیٖز کینٛہہ، یہِ چھُ نٮ۪صف پریکٹِکل نٮ۪صف تھیوری. پریکٹِکل چھُ پروسیجر رِکویرمنٹ یۄس تُہۍ سسٹمس پٮ۪ٹھ کران چھِو، تھیوری چھُ لا، لاہس پٮ۪ٹھ چھِ عمل کرٕنۍ تہٕ یہِ چھُ اپلاے تہِ کرُن تہٕ بیٚیہِ ٹایملی کمپلینس تہِ چھِنہٕ کرٕنۍ. یہ 2 چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. تو امیُک ریڈرسل چھُ اتنس. تمہِ علاوٕ چھُ ریزیڈنٹ انجینئر آسان جی ایس ٹی انُک، یہ چھُ آسان جوٚمہِ تہِ اکھ، سری نگر تہِ اکھ سینٹرل آفسس منٛز. یِمن اگر کانٛہہ جی ایس ٹی این ٹیکنیکل ایشوٗ چھُ تِم چھِ رِلیٹ کران، تِم چھِ جی ایس ٹی این نیٹورک سۭتۍ سُہ ٹیک اپ کران. ٹکٹ آئی ڈی چھِ ریزان، تمیُک ریزولیوشن چھُ کوٗشش چھِ کران کہ 24 گھنٹن منٛز تمیُک سولوشن. چلو سٹھاہ شکریہ. أتھۍ نوٹس پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ کنکلوٗڈ کیٛازِ لُکھ چھِ آسان یہ وۄمید ہٮ۪تھ کہ اَسہِ ہسا گژھِ گریوینسن ہُنٛد ریڈرسل، تہٕ تتھ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ بڑٕ اکھ فعال سسٹم بنومُت پروگرامس منٛز یِنہٕ خٲطرٕ جی ایس ٹی کہِ حوالہٕ تہٕ اتھ سۭتۍ یِم رِلیٹڈ چیٖز چھِ تتھ متعلق اَسہِ مطلع کرنہٕ خٲطرٕ، آگاہ کرنہٕ خٲطرٕ سٹھاہ شکریہ. بڑٕ مزٕ آو آز پروگرامس منٛز تۄہہِ سۭتۍ گفتگو کرنس. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ یہ 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ بنے رہے اور ان موضوعات کے حوالے سے جو ہے بات کرنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، تاکہ خدا نخواستہ ہم بھی ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں، یا ہماری جو ہم بزنس اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ اس فہرست میں نہ آ جائیں کہ جہاں پہ ٹیکس ایویژن ہوتا ہے. وی ہیو ٹو بی کمپلائنٹ، ہمیں پوری رجسٹریشنز کا دھیان رکھنا ہے. اب جاتے جاتے ایک اور آپ کی تفریح کی خبر آپ کو سنائے دیتے ہیں کہ آج جو ہے 7:30 بجے آپ جو ہندی مووی دیکھ سکتے ہیں نمک حرام، اور اس کی جو سٹار کاسٹ ہے سب کی چہیتے راجیش کھنہ، ریکھا اور امیتابھ بچن. ضرور دیکھیے گا اس مووی کو اور ہماری دیگر نشریات کا بھی لطف لیجیے گا. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا کیونکہ سردی کے ایام ہیں. اپنے پہناوے کا اور دیگر انتظامات کا بھی خیال رکھیے گا. ابھی ہمیں اور مجھے اور حمیرہ کو اجازت دیجیے، آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں جس کا نام ہے
गुड मॉर्निंग जे एंड के।